آج کا نوجوان صبح 10 بجے اٹھتا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو انسان سویا رہے یہاں تک کہ دن چڑھ جائے، سورج طلوع ہو جائے، اس کے کانوں میں ابلیس شیطان پیشاب کرتا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو جمائی آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جوائی میں اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے اوپر نہ رکھے، یوں اس کو بند نہ کرے، شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اور تو اور بیت الخلاء میں جا رہے ہو یا غسل خانے میں جا رہے ہیں کپڑے بدلنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے کپڑے اتارنا چاہو بسم اللہ کہو، اس لیے کہ جب بسم اللہ نہیں کہتے، اس کے بغیر جب کپڑے اتارتے ہو، وہ شیاطین اور وہ جنات وہ پھر تمہیں ایذا اور نقصان پہنچاتے ہیں. شریعت میں یہ بیماریاں بتائی بھی گئی، ان کا حل بھی بتایا گیا. جب بھی اس چیز کو محسوس کریں، آپ کو لگے کہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی نئی بات ہو رہی ہے، آپ کو شک ہوا کہ اس کے اوپر کوئی جادو ہو گیا، کچھ ایسی چیز ہو گئی، تو آپ شرعی طور پہ رقیہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس مریض کے اوپر 7 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھیں 1 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو رات کے وقت ان کو پڑھ لے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں ہر شیطان کے شر سے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، ایسے مریض کے اوپر سورہ دخان پڑھیں، اس کے اوپر سورۃ الجن کی تلاوت کریں، اور سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا سے لے کر آخر سورہ ناس تک یہ صورتیں اس کے اوپر پڑھیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. آپ نے فرمایا جب یہ کیا جائے ابلیس وہاں ٹھہر نہیں سکتا. اور تو اور اگر کوئی مسلمان ایسا مسلمان ہے جسے کچھ پڑھنا نہیں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آتا ہے نا، اللہ اکبر کہنا تو آتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دے، حدیث کے الفاظ یہ کہ شیطان وہاں ٹھہر نہیں سکتا، بھاگ جاتا ہے وہاں سے. جب کسی نئی جگہ پہ جائیں، نئے گھر میں داخل ہوں، اپنے گھر میں داخل ہوں، اب چاہتے ہیں کہ میں شیاطین سے بچ جاؤں، یہاں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا داخل ہوتے وقت کہہ دو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ کہہ دو. وہاں کے شیاطین جو شیطان ہیں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے، آپ کے گھر کو خالی کر دیں گے. آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو آسمان سے بھیج دیتے ہیں، صبح تک اس کی حفاظت کے لیے تمہاری ڈیوٹی ہے، سیکیورٹی گارڈ بن کے اس کے پاس کھڑے رہو. یہ حدیث ہے. بستر پہ آؤ، سورہ آیت الکرسی پڑھو، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ ہر شیطان سے حفاظت فرمائیں گے. صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، ابلیس کو پکڑ لیا صحابی نے، انسانی شکل میں آیا تھا، 3 مرتبہ کہتے خیر کی بات بتاتا ہوں چھوڑ دو، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ ہر شیطان سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے. لیکن یاد رکھیے جتنے بھی یہ دم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، یہ کام تب کریں گے جب صرف ایک چیز پہلے پیدا ہوگی، وہ ہے یقین اور توکل اللہ کی ذات کے اوپر. جب آپ کہہ دیں گے اے اللہ میرا آپ کی ذات پہ ایسا یقین ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے
مجھے آپ کی عظمت کی قسم وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں، آپ کی طرف سے میرے لیے خیر لکھی گئی ہو، میرے رب میرا یقین ہے ساری دنیا میرا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح پڑھا، شام تک حفاظت، شام کو پڑھا صبح تک حفاظت ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے ان ارشادات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔